تو شہباز شریف آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے. آپ کی غلط فہمی ہے سائیں. یہ وکلا برادری بھی نکلے گی, عوام بھی نکلے گی, افواج پاکستان کبھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کرے گی. یہ وہ وقت گئے 50, 60, 70, 80, 90 والی دہائی ختم ہو گئی. آپ غلط فہمی میں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں مارشل لاء نہیں لگے گا. اب مارشل لاء لگا کرتے تھے پہلے. سو اس لیے معاف کیجئے گا, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز لا کر بتاؤ الیکشن کمیشن کو. اگر آپ کو خزانہ پیسہ نہیں ملتا ہمیں رپورٹ کرو, ہم چیمبر میں تینوں جج دیکھیں گے. اگر کوئی وہ آپ نے کہا کہ وہ ڈیفنس جو ہے وہ نہیں دیتا ہے پرسنل, وہ بھی ان کو رپورٹ کرے گی الیکشن کمیشن فوراً. اور اسی طرح اگر وزیر داخلہ کوئی پولیس نہیں دیتا ہے, دیکھیں ان کے پاس ریزرو فورس پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ ریزرو فورس پتہ ہے کتنی ہے ان کی؟ سیکٹری ڈیفنس سے فہرست لی گئی 3.5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ریزرو فورس موجود ہے آرمی کے پاس. سو اس لیے چھوڑ دیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وردی میں آ کے تو جرنیل کھڑے ہو جائیں گے اپنا پولنگ سٹیشنز پر. ارے بھائی ریزرو فورس آ جائے گی, وہی بہت ہے ڈیوٹی دینے کے لیے. اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, وفاق جس نے امپلیمنٹیشن دینی ہے سر, اگر وہی ریلیکٹنٹ ہے, وہی اس کو مسترد کرتا ہے, دین سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں سر؟ دیکھیں رند صاحب نے کہا, میں بالکل اس کا حصہ تھا. تو کیا ہوا, ہمارے یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے بھی جانا پڑا اور توہین عدالت میں سزا بھی کی سپریم کورٹ نے. بھلے 5 سیکنڈ کی تھی یا جتنی بھی تھی, لیکن بات تو یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر کو سزا ہوئی توہین عدالت اور 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا. ہمارے دوسرے وزیر اعظم نے جب تک خط نہیں لکھا ان پر بھی تلوار لٹک رہی تھی, وگرنہ وہ راجہ پرویز اشرف بھی جاتے, ان کو بھی بلا لیا گیا تھا اور وہ بھی توہین عدالت کے کٹہرے میں آئے تھے. تو شہباز شریف آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے. آپ خاطر جمع رکھیں, یہ امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. سر جان کی امان پاؤں, سر جان کی امان پاؤں تساں وڈے وے میرے, لیکن میرا سوال یہ ہے, آپ حوالہ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا, آپ حوالہ دے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کا, آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جس کی پلاننگ آصف زرداری کر رہا تھا, جس میں آپ شامل تھے. آپ نے پہلے رکھا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے, آپ نے گیلانی صاحب کو اور خود مینٹلی پریپیئر تھے قربانی دینے کے لیے, پر وہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے سردار صاحب. یہ لوگ جن پر لگنا ہے وہ تو تیار ہیں. رین صاحب سائیں سنو تو صحیح, عرض ہے جو کوئی حکومت حکمرانی چھوڑنے واسطے تیار ہوندی ہے؟ کوئی بھی اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یہ تو بالکل ہونے والے نہیں ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ ریاست بنانا ریپبلک ہے؟ ہماری اتنی کمزور ہے ریاست, عوام اتنے کمزور ہیں. آپ کی غلط فہمی ہے سائیں. یہ وکلا برادری بھی نکلے گی, عوام بھی نکلے گی, افواج پاکستان کبھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کرے گی. آپ یہ دیکھ لیں, یہ وہ وقت گئے 50, 60, 70, 80, 90 والی دہائی ختم ہو گئی. آپ غلط فہمی میں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں مارشل لاء نہیں لگے گا. اب مارشل لاء لگا کرتے تھے پہلے. سو اس لیے معاف کیجئے گا, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز لا کر بتاؤ الیکشن کمیشن کو. اگر آپ کو خزانہ پیسہ نہیں ملتا ہمیں رپورٹ کرو, ہم چیمبر میں تینوں جج دیکھیں گے. اگر کوئی وہ آپ نے کہا کہ وہ ڈیفنس جو ہے وہ نہیں دیتا ہے پرسنل, وہ بھی ان کو رپورٹ کرے گی الیکشن کمیشن فوراً. اور اسی طرح اگر وزیر داخلہ کوئی پولیس نہیں دیتا ہے, دیکھیں ان کے پاس ریزرو فورس پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ ریزرو فورس پتہ ہے کتنی ہے ان کی؟ سیکٹری ڈیفنس سے فہرست لی گئی 3.5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ریزرو فورس موجود ہے آرمی کے پاس. سو اس لیے چھوڑ دیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وردی میں آ کے تو جرنیل کھڑے ہو جائیں گے اپنا پولنگ سٹیشنز پر. ارے بھائی ریزرو فورس آ جائے گی, وہی بہت ہے ڈیوٹی دینے کے لیے. اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, معاملات کی سنگینی کو تو سمجھیے نا کھوسا صاحب. آپ انہی معاملات میں اپنے ساری عمر سیاست کی اور ابھی بھی انہی معاملات میں ہیں. سر رجسٹرار پر وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, رجسٹرار کو ریلیو کرنا تھا, چیف جسٹس نے کہا میں تمہیں ریلیو ہی نہیں کر رہا. تو معاملات جو پارلیمنٹ اور چیف جسٹس نہیں, وہ فیصلہ اچھا سن لیں رین صاحب, سن لیں وہ فیصلہ 6 ججوں نے آج بیٹھ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا 3 رکنی فیصلہ جو 2-1 سے تھا اس کو آج مسترد کر دیا ہے, منسوخ کر دیا ہے. وہ فیصلے کو بھی منسوخ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے 6 ججوں نے بیٹھ کے.
कोसा साहब, चूंकि शाहिद रिंद आपसे बात कर रहा हूँ, आपने किसी हद तक इसकी वजाहत की 6 रुकनी का, लेकिन जो मेरे पास खबर है, मालूमात है, मेरा काम खबर पर सवाल करना है, बाकी वो हुकूमत जाने, उसका काम जाने। हुकूमत ये तैयारी कर रही है कि जो सर्कुलर जारी हुआ था, और सर्कुलर पर गुज़िश्ता रोज़ हम अदालत में मौजूद थे, वफाकी वजीर ने भी अभी बताया, आज़म नज़ीर तारड़ ने, कि चीफ जस्टिस ने उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जिनको जाने नहीं दिया गया, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जाने नहीं दिया गया, जिनको आज नहीं जाने दिया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर उन्होंने करार दिया था। तो आज उन्होंने सवाल लगाया कि ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है हुकूमत, ये है वफाकी हुकूमत की ताकत, ये है वफाकी हुकूमत की मैं सिर्फ ये छोड़ो यार रिंद भाई, मैं सिर्फ ये रिंद भाई, अगर पाकिस्तान को हमने तबाह करना है ना, तो फिर ये हम सोचते रहे, हुकूमत कोई सहीफा, कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक नहीं है। हुकूमत ताबे है रियासत के। अच्छा सर, एक सवाल आपसे छोटा सा करना चाहूंगा, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरह कम होगा? मुझे तो लगता है अगर 14 मई को पंजाब का इलेक्शन हो भी जाए, खान साहब पंजाब का इलेक्शन जीत भी जाएं, पॉलिटिकल टेम्परेचर फिर भी मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म कम होता हुआ नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। देखें, रियासत की जब तज़हीक होगी, रियासत होती है अवाम। आर्टिकल 7 में देखें, भुट्टो शहीद ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसने मुखलिसाना तौर पर मुंदर्ज कर दिया आर्टिकल 7 में। अल्लाह ताला की शाहाना बादशाह के ताबे जो है वो हुक्मरानी का हक जो है वो अवाम उन्नास को है आर्टिकल 7 में, और ताबेदारी जो है यानी उसकी लॉयल्टी टू द स्टेट है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने तो भाई हुकूमत को रियासत के ऊपर बिठा दिया है, हमने जो है मुख्तदर हल्के को रियासत के ऊपर बिठा दिया है। अरे खुदारा उस अवाम बेचारी का तो कसम पुरसी के आलम में करो, अवाम की ताबेदारी करो, अवाम की और आइन की पासदारी करो। इसमें जब तक हम इना अपनी से ऊपर नीचे नहीं उतरेंगे और इमरान खान कंटेनर से नीचे नहीं उतरेगा, ये तब तक अवाम बेचारी। शाहिद साहब की कैलकुलेशन में थोड़ी मिसकैलकुलेशन है, वो शहबाज शरीफ को यूसुफ गिलानी बनाने के कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन नहीं, मेरी मालूमात है कि ये एक ऑप्शन है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस।